الرحيم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس انہم کانوا خاسرین۔ فَإِن پس اگر یصبروا وہ صبر کریں، فالنار پھر آگ، مثوً ٹھکانہ ہے، لہم ان کے لیے، وَإِن اور اگر یستعتبوا وہ معافی مانگے، فما ہم نہیں ہے وہ من المعتبین معافی دیے گئے، معاف کیے جانے والے۔ وقیضنا اور ہم نے ساتھ لگا دیے، لہم ان کے، قرناء ہم نشین، فزینوا پس مزین کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، وحق اور پکی ہو چکی، علیہم ان پر، القول بات، فی امتوں میں، قد خلت جو گزر چکی، من قبلہم ان سے پہلے، من الجن جنات میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، انہم بے شک وہ، کانو تھے، خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ بس اگر وہ صبر کریں پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں تو وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور ہم نے ساتھ لگا دیا ان کے ہم نشینوں کو، پس وہ ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو ان کے لیے مزین کرتے ہیں، اور اللہ کا قول ثابت ہو چکا ان لوگوں کے بارے میں جو پچھلی امتوں میں تھے، انسانوں میں سے یا جنات میں سے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ماقبل کی آیات میں یہ بات پڑھی تھی کہ انسان بالخصوص کفار قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے، بلکہ جب انہیں جہنم کے قریب روکا جائے گا، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور اس پر ان کے دوست احباب، ان کے پڑوسی، ان کے رشتہ دار یا انبیاء کرام علیہ السلام یا فرشتے گواہی دیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے یہ گواہ کافی نہیں ہے، ہم اپنے سوا کسی اور کو گواہ مانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے، اللہ اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے گواہ کافی نہیں ہے؟ وہ یہی جملہ دہرائیں گے کہ ہم اپنے سوا کسی کو گواہ نہیں مانتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بخاری میں مروی ہے یہ روایت۔ تو اللہ رب العزت پھر ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو، ان کی آنکھوں کو، کانوں کو، یعنی جسم کے اعضاء کو حکم دیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، جسم کے تمام اعضاء بولنا شروع کر دیں گے۔ ہاتھ بولے گا میرے ساتھ یہ گناہ کیا، پاؤں بولے گا میرے ساتھ چل کر فلاں گناہ کی طرف گیا، کان بولے گا مجھ سے سن کر یہ گناہ کیا، آنکھ بولے گی مجھ سے دیکھ کر فلاں گناہ کیا۔ وقالوا لجلودہم وہ اپنے گوشت پوست اور چمڑے سے کہیں گے، لم شہدتم علینا ہم تو سارا کچھ تمہارے لیے کر رہے تھے کہ یہ گوشت، یہ پوست، یہ چمڑا جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس لیے ہم انکار کر رہے تھے، اور دنیا میں بھی تمہارے لیے سارا کچھ کر رہے تھے، تو آج تم ہمارے خلاف ہو گئے۔ کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے تو بظاہر جو ہے وہ راحت اور سکون کے لیے کرتا ہے، اور راحت اور سکون کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ جسم کو۔ وہی جسم اس کے خلاف ہو جائے گا قیامت کے دن، یہ کہے گا تو میری خلاف ہو گیا، میں نے تیرے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول، وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر ایک چیز کو زبان دی ہے، اور وہی تو اللہ تھا جس نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اسی کی طرف تو دوبارہ لوٹ کے جانے والا ہے۔
تو چاہیے تو یہ تھا کہ تو دوبارہ لوٹنے کی تیاری کرتا، لیکن تو نے جو ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، تو نے اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہا۔ اور پھر ساتھ جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ان کا گمان جو ہے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے آنکھ اور ان کے کان اور ان کے جو ہے چمڑے گواہی نہیں دیں گے، اور یہ ان کا گمان تھا، اور یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہی جو ان کا گمان ہوگا، یہ جو تم گمان اپنے رب کے بارے میں کرتے ہو کہ اللہ کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہی تمہیں تباہ کر دے گا، اور یہی اسی گمان نے پچھلوں کو بھی تباہ کر دیا۔ اب جب تباہ ہو گئے، اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھ لیا کہ اللہ کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، فرمایا کہ اس گناہ نے، اس گمان نے، ایسی یقین اور ایمان نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب اچانک یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، تو اب اگر صبر کریں، دنیا کے اندر ٹھہرے رہیں، تو یا نہ کریں، ہر صورت میں اب ان کا جہنم ہی ٹھکانہ ہے، جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ اور کیونکہ اس وقت کہاں دنیا کے اندر سے تو گزر گئے، اب یہ کون سا میدان ہے؟ محشر کا میدان ہے۔ اب صبر کرو یا نہ کرو، اب تمہارا ٹھکانہ یہی جہنم ہے۔ اب آؤ فغاں کرو، چیخو پکار کرو، مانو اپنے گناہوں کو، اپنے نام اعمال کو تسلیم کرو، یا انکار کر دو کہ جی ہمارا نہیں ہے، لیکن بالآخر جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور اب اگر تم معافیہ بھی مانگو تو معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ ہاں، دنیا کے اندر یہ اختیار تھا، توبہ کا دروازہ، معافی کا دروازہ تھا کہ وہاں پہ اگر معافی مانگتے، وہاں پہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، اپنے اعمال کو درست کر لیتے، ایمان اور یقین کو درست کر لیتے، تو وہ تھا۔ اب یہاں پہ جہنم کے دروازے پہ آ گئے ہو، اب تم معافیہ مانگو، اب تم کہو جی ہم رشوت دے دیں گے، ہم جو ہے کوئی سفارش کروا لیں گے، ہم کچھ اور کر لیں گے، اب کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اب صبر کرو یا نہ کرو، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ یہاں پہ بچت والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کے اندر ان کے کچھ ہم نشین بنا دیے تھے، جو ان کے لیے اعمال، جو ان کے آگے اور پیچھے جو اعمال تھے ان کو مزین کرتے تھے۔ یہاں سے مراد جنات، شیاطین مراد ہے۔ یاد رکھیں ہر انسان کے ساتھ جنات بھی ہیں، شیاطین بھی، اور فرشتے ملائکہ بھی ہیں۔ ملائکہ اس کو نیکی کی طرف ابھارتے ہیں، ایک تو کرامن کاتبین ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی فرشتے انسان کی حفاظت کے فرشتے ہیں، نیکی کی طرف ابھارنے والے فرشتے ہیں۔ اور اسی طرح شیاطین اس کو گناہ کی طرف ابھارتے ہیں۔ اب یہ انسان کا نفس جب وہ مضبوط ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، تو پھر جو ملائکہ کا ابھارنا ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی کی طرف جاتا ہے۔ اور جب وہ نفس جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر جنات اور شیاطین کا جو ابھارنا ہوتا ہے، خبیث جنات مراد ہے یہاں سے، یعنی کہ شیاطین وغیرہ، وہ جو ان کا ابھارنا ہوتا ہے ان کو برائی کی طرف، وہ زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ اور ان کے ابھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ گناہ کو گناہ کر کے کبھی بھی نہیں ابھارتے، وہ اس کے لیے مزین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ انسان کے لیے جو ہے وہ گناہ کو اس انداز میں، ایک تو اس صورت میں خوبصورت بناتے ہیں کہ ہوتا گناہ ہے اور وہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسی بدعات ہیں، رسومات ہیں، تو ایک تو گناہ یوں مزین کیا جاتا ہے۔ ایک گناہ کا مزین کرنا یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ مثلاً اس نے کسی نامحرم پہ نظر پڑی، تو اب یہ ایک اتفاقی معاملہ ہے، اتفاقی معاملہ ہے کہ بلکہ کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ حضرت میں جو ہے وہ اپنی بیوی جو ہے اس سے زیادہ مجھے باہر کی عورتیں خوبصورت لگتی ہیں۔ کسی نے پوچھا تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تمہاری جو صورتحال ہے کہ اگر تم دنیا کی ساری عورتیں تیرے نکاح میں آ جائیں، دنیا کی ساری عورتیں تیرے نکاح میں آ جائیں، تو اس وقت تجھے راستے پہ چلتے ہوئے جو کتیاں اور گدیاں ہیں وہ تجھے اچھی لگنا شروع کر دی اپنی بیویوں سے زیادہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بد نظری ہے۔ اور فَزَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تیرے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مزین کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کی تزیین ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو بد نظری کا
ماہر ہے، بدنظری کا عادی ہے، اس کے پاس انتہائی خوبصورت اپنی جو ہے وہ حلال بیوی ہوگی، لیکن باہر چلتی ہوئی عورت اس کو جو ہے وہ اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گی۔ یہ ہے شیطان کا مزین کرنا، اور وہ اس کو گناہ کی طرف جو ہے وہ، اسی طرح شیطان جو ہے کسی دوسرے کا پیسہ دکھا کے اس کی طرف جو ہے مزین کرے گا کہ دیکھو اس کو کسی طرح حاصل کر لو، جھوٹ سے، فراڈ سے، لالچ سے، چغلی سے، دھوکے سے، سود سے، کوئی حرام طریقہ اپنا لو یہ حاصل ہو جائے۔ پھر مزین شیطان یوں کرتا ہے عمل کہ ایک دفعہ کر لو پھر توبہ کر لینا، ابھی تو جوانی کی زندگی ہے پھر توبہ کر لینا، ابھی بہت عمر پڑی ہے پھر توبہ کر لینا۔ اس انداز میں شیطان مزین کر کے اعمال کو پیش، یہ گناہوں کو پیش کرتا ہے، یا جو اعمال وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اطمینان پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے ایک بندہ غیبت کر رہا ہے، اب شیطان مزین کرے گا وہ جی میں تو سچ بات کر رہا ہوں، میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، کسی کا دل دکھا رہا ہے جی بات تو سچی ہے، اگلے کو تکلیف ہوتی ہے تو میں تو سچی بات کرتا ہوں، بھلے تکلیف ہوتی ہے تو ہو۔ یہ جو طریقہ کار ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کسی کو جو ہے برا بھلا کہہ دینا، کسی کی تکلیف دے دینا، اور شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے جی میں تو جو ہے غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں تو سچی بات کرتا ہوں۔ ایسے بے شمار طریقے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے کہ شیطان کے 70,000 نورانی جال ہیں۔ نورانی جال کا مطلب یہ ہے کہ وہ کر گناہ رہا ہوتا ہے انسان، کر جو ہے وہ وہ گمراہی کی طرف رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان اس کے سامنے ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ وہ اس کو اس گناہ پہ جو ہے وہ گناہ کا گمان بھی نہیں ہوتا، یا اس پہ پشیمانی اور ندامت بھی نہیں ہوتی، اور دنیا سے اسی صورت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہی صورت کفار کے ساتھ پیش آئی، بیائی ہی یہی صورت کفار کے ساتھ پیش آئی۔ تو اس لیے جو ہے وہ وہاں پہ انہیں کہا جائے گا صبر کرو، کیونکہ تو ہم نے تمہارے ساتھ وہ لگا دیا تھا ہم نشین یعنی شیطان، اب وہ تمہارے لیے اعمال کو مزین کرتا تھا، تمہارے اگلے اور پچھلے اعمال کو، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا وَحَقَّ عَلِيمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی تھی۔ وہ شیطان نے جب اعمال ان پر مزین کیے تو وہ شیطان کے مزین اعمال کے پیچھے لگ گئے، اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا، نتیجتاً اللہ کا فیصلہ ان پہ ثابت ہو جاتا تھا۔ قوم نوح، قوم جو ہے وہ قوم سمود، قوم عاد، یہ قومیں پہلے گزر چکی تھی، ان قوموں کے حالات تمہارے سامنے تھے۔ ایک طرف وہ چیز کہ مزین اعمال تھے، دوسری طرف ایسے مزین اعمال پہ چلنے والی پچھلی قومیں تمہارے سامنے تھی، تو اب نتیجہ تمہارے سامنے تھا، حق اور باطل واضح تھا۔ تم جو ہے ذرا سی لالچ کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے، وہ جو اعمال شیطان نے تمہارے لیے مزین کیے ان کے پیچھے لگ گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکام تھے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اب اس سے پہلے انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی جو قومیں گزر چکی، اللہ کا فیصلہ ان پر ہو چکا تھا۔ انہم کانوا خاسرین، وہ لوگ جو شیطان کے مزین کردہ اعمالوں کے پیچھے لگ گئے اور اللہ کے رسول کو احکام کو چھوڑ دیا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نفع اٹھانے والوں میں سے، اور نفع اٹھانے والے کون ہیں؟ قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے تو قرآن نے آگے بتا دیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی، وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ ایمان لائے، اعمال صالح کیے، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی، اس بات پر پھر وہ تفسیر اس کی آئے گی کہ حق کی تلقین سے کیا مراد ہے، صبر کی تلقین سے کیا مراد ہے، لیکن یہ ہے کہ حق پہ قائم رہے اور اس پہ جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں اس پہ صبر کرتے رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان سے بچنے والے ہیں، بصیرت دیگر نقصان والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔